یہ فحش کا جو لفظ ہے اس کا اصلی معنی کیا ہے جو فواحش کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ فحش ایک ایسا لفظ ہے جو ہر برائی کو آتا ہے، جو بھی برا کام ہے اسے فحش کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن نے ہر برائی کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ بے حیائی اور زنا کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب دیکھیے اس کی تشریح، القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت قرآن ہی اپنے بعض آیتوں کو بعض آیتوں کی تفسیر کے لیے پیش کرتا ہے۔ اس اصول کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں صرف یہ کہا کہ فواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ ہر برائی، ہر بے حیائی سے تم قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو چھپی ہو، لیکن اسرا میں فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہا کہ لوگوں دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ وہ فاحشہ ہے، کام فحش ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، زنا نہ کرنا، زنا کرنا اور زنا کے قریب بھی نہ جانا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا، زنا نہ کرنا ہوتا تو بہت لمبی لائن ہوتی جس کے اور بھی کام ہے، وہاں تک اجازت مل گئی ہوتی بعد میں، نہیں، فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، مطلب لڑکی کو گھور کے دیکھنا بھی حرام ہے، پوسٹر کو دیکھنا بھی حرام ہے، پکچر کے کیا ہے پوسٹر کو دیکھنا بھی حرام ہے، تصویر کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ زنا کی قریب لے جانے والا ہر عمل حرام ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ تقرب الزنا، تفعل الزنا نہیں بولا، تقرب، قریب نہ جاؤ، اور انہو کان فاحشہ، یہ ہے فاحشہ۔ اچھا، دوسری چیز، یہی چیز کو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ان پر زنا کی تہمت لگی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سن یہودیوں نے لگایا، تو جب وہ آیت نور کے اندر جب اللہ تبارک وہ احکامات دیے تو فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر، معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے مسلمانوں میں، تو یاد رکھو ان کے لیے دردناک ترین سزا ہے، میں نے ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی۔ اب کتنے ماں باپ چاہتے ہیں کہ بیٹا کیا ہے ہیرو بنے کہتے، ان کی بیٹی ہیروئن بنے کہتے، ہاں، بہت بڑی پرانی تمنا خواہش کہتے ان کی، میری بیٹی اسکرین پہ آئی تو کتنی اچھی رہیں گی، نہ ناچی تو، ارے بدبخت جہنم کے لیے خود کو تیار کر رہا۔ یحبون ان تشیع الفاحشہ، چاہتے ہیں کہ کیا ہے فاحشات پھیلے تمہارے گھروں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دردناک عذاب ہے تمہارے واسطے۔ ہاں، فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، شیطان کی اگر تم پیروی کرنے لگو گے تو یاد رکھو شیطان تمہیں بے حیائی اور برے کاموں کا یہ حکم دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا اسی چیز کو اور وضاحت کے ساتھ کہ فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تمہیں فقر کی تنگی کے کیا ہے وسوسے ڈالتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تنگ ہو جاؤ گے، یعدکم الفقر ویأمرکم، اور حکم دیتا ہے بالفحشاء، کس کا؟ بے حیائی کا، یہ شیطان کا کام ہے۔ واللہ یعدکم، اس کے برعکس اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ وفضلا، مغفرت کا اور اللہ کے فضل کا، دو اللہ اور دے گا، دو اللہ اور دے گا۔ اچھا، اس آیت پر مجھے آج کے ماحول پہ اگر یہ دو ایک ساتھ کیوں آئے، اللہ فضل مغفرت، اس کا تمہارے لیے چاہتا ہے، وعدہ کرتا ہے، شیطان
فقر کی دھمکی دیتا ہے، تنگ دست ہو جاؤ گے، مال نہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کا۔ تو مجھے عجیب لگا جب ہم سوچتے ہیں ہماری زندگی پر کہ ایک آدمی ہے، ایک آدمی اپنی زندگی کے ماہانہ بجٹ متعین کر کے زندگی گزارنے والا ایک آدمی ہے، جس کو آپ اتنے متوسط اور تنگ دست طریقے سے زندگی گزار رہا ہے کہ آپ اس کے پاس جا کے پوچھو نا کہ 100 روپئے اپنے محلے کی مسجد کو چندہ دو، تو وہ بولتا ہے کہ بھائی میرا آنا جانا کھانا پینا اتنا برابر ہے کہ میں 100 روپئے کے 50 روپئے نکال نہیں سکتا ماہانہ۔ یہ فقر کی تنگی ادھر دلاتا ہے، اور یہ بدبخت شیطان کے پنجے میں آ کے کہتا ہے کہ میں 150 نہیں نکال سکتا، لیکن اسی گھر میں، اسی تنگ دستی کے گھر میں، وہی کمانے والے کے گھر میں جو کہتا ہے کہ مسجد کو 100 روپئے نہیں ہے چندہ، 150 روپئے کیبل ٹی وی دے کے بے حیائی دیکھتا ہے۔ آ گئی وہ بات بالکل صحیح۔ اللہ کی راہ میں دینے پہ تمہیں تنگی کا کیا ہے؟ فقر کا ڈر دلاتا ہے، اور ساتھ میں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ اسی گھر میں بے حیائی کی چیزوں کے لیے تقریباً وہ منتھلی 500 روپئے، نیٹ کے لیے 200 روپئے چارج، ٹی وی کے لیے 150 روپئے، بلا کیا ہے پتہ نہیں وہ چارج، پھر اس کے علاوہ کیا ہے، کوئی بچی کے لیے، کوئی فلاں کے، بے حیائی کے خرچے چلتے ہیں ہر مہینہ، جس کا بجٹ 1000 روپئے تک ہے تیرے پاس، اور اللہ کی راہ میں نکالو تو بولتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، 10 روپئے بھی۔ یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء۔ شیطان کے پنجے میں وہ آدمی گویا کہ پیوست ہے جن کے گھروں میں کیبل ٹی وی لگی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔